ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا ECL والا کیس لگا ہوا تھا اور جو عدالتی کارروائی تھی وہ معمول کے طور پر چل رہی تھی، لیکن جب آرڈر پاس کر دیا اور اس کے بعد جو AAG صاحب یا DAG صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں سب کمیٹی میں بھیج دیں، اس سے پہلے کہ میں جواب اپنا دے سکتی تھی تو چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا کہ اگر میں کوئی اس طرح کا آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری جا کے میرے خلاف پروگرام کرے گی اور کہے گی کہ میں ڈکٹیٹر ہوں۔ تو میں نے انہیں اسی وقت پہ کہا کہ مائی لارڈ، اگر آپ کا میرے خلاف کوئی بائس ہے یا پریجوڈس ہے تو کائنڈلی میرے کیس پر اس کو اثر انداز نہ ہونے دیں، اس کا ایفیکٹ نہ ہونے دیں، کیونکہ جو میری کلائنٹ ہے میں ان کا بریف لے کر ادھر کھڑی ہوئی ہوں، میں ذاتی حیثیت میں ادھر نہیں کھڑی ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے باقاعدہ کھلی عدالت میں سب کے سامنے دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا منہ کیوں نہیں بند رکھ سکتی۔ پھر انہوں نے میرے ہسبینڈ کو جو کو کاؤنسل ہیں میرے جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے انہیں کہا کہ ہادی صاحب آپ انہیں سمجھائیں، نہیں تو کسی دن جب میں نے انہیں پکڑ لیا تو آپ پر میں توہین عدالت کیوں نہ کروں۔ تو میں نے کہا مائی لارڈ، اگر یہ سٹیج آ گیا کہ عدالتیں وکلا کو دھمکیاں دیں گی تو بے شک کر لیں، ہم ادھر ایک بریف لے کر پیش ہوتے ہیں، ہم انسلٹ ہونے کے لیے ادھر پیش نہیں ہوتے، اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون یا آئین کے دائرے سے باہر ہو، اور یہی بات میں نے عدالت میں آج کی۔ تو آج کیس کا آگے پیش کیا ہوگا؟ جی، کیس میں انہوں نے جو ECL جس کی بیسس پر ڈاکٹر مارنگ کا نام ECL پر ڈالا گیا ہے وہ مٹیریل انہوں نے ریکارڈ پر پلیس کر دیا ہے، اس کی اب ہمیں کاپی انشاءاللہ مل جائے گی، اور یہ اب اگلی تاریخ اس کی اگلے ہفتے ٹیوزڈے کو ہوگا۔ تو ECL کے حوالے سے وفاقی کابینہ اور ایسے بہت سارے نام ہیں جو آخری وقت پہ جا کر پتہ چلتا ہے کہ ان کے نام باہر جانے والی فہرست میں، یہ فیصلہ کون کرتا ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، وفاقی حکومت کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا کیس دیکھیں تو اس میں 7 اکتوبر 2024 کو ان کی فلائٹ تھی جب انہیں آف لوڈ کیا گیا تھا۔ 7 اکتوبر کو ان کا نام نہ PNIL پر تھا، نہ PCL پر تھا، نہ ECL پر۔ تو ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ انہیں 7 اکتوبر کو کیوں روکا گیا، آف لوڈ کیا گیا، اور یہ انڈیکیٹو ہے میلیفائیڈے کا۔ دوسری بات کہ ان کا نام 8 اکتوبر کو PCL پر ڈالا گیا اور پھر PCL سے ہٹا کر ECL پر ڈالا گیا، اور یہ اس طرح آپ فیصلے نہیں لے سکتے کہ کیونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کے خلاف کوئی پینڈنگ FIR ہے، اس بیسس پر متعدد ججمنٹس ہیں آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کہ میئر پینڈنسی کرمنل پروسیڈنگز کا ایک بیسس نہیں ہے کسی کا نام ECL پر ڈالنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ جب میں اب دیکھوں گی کہ انہوں نے کیا ریزنز دیے ہیں تو اگلے ہفتے ہم اس پہ جو اپنی حتمی بحث ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔